تیرے فرشتے میرے ساتھ ساتھ اڑتے ہوئے میں آسماں کی طرف سیڑھیاں بنا، تیرے فرشتے میرے ساتھ ساتھ اڑتے ہوئے میں آسماں کی طرف سیڑھیاں بناتا ہوا، کوئی قدیم سرائے مجھے بلاتی ہوئی، کوئی ستارہ مجھے راستہ دکھاتا ہوا، ہوا میں پچھلے پہر آیتیں اترتی ہوئی، ہوا میں پچھلے پہر آیتیں اترتی ہوئی، ہجوم نجم و شجر صورتیں بناتا ہوا، ہوا میں پچھلے پہر آیتیں اترتی ہوئی، ہجوم نجم و شجر صورتیں بناتا ہوا، کبھی کبھی میں ستاروں میں جا نکلتا ہوں، کبھی کبھی میں ستاروں میں جا نکلتا ہوں، خدا کو اپنی نئی شاعری سناتا ہوں، کبھی کبھی میں ستاروں میں جا نکلتا ہوں، خدا کو اپنی نئی شاعری سناتا ہوا، بنے بنائے ہوئے راستے ہیں سب کے لیے، بنے بنائے ہوئے راستے ہیں سب کے لیے، میں گمرہی میں نیا راستہ بناتا ہوں، اور کنارے آب الاؤ میں آگ بجھتی ہوئی، کنارے آب الاؤ میں آگ بجھتی ہوئی، تناب ٹوٹی ہوئی خیمہ پھڑ پڑا، تناب ٹوٹی ہوئی خیمہ پھڑ پڑا، پڑے ہوئے تھے گلے مہر و ماہ پیروں میں، پڑے ہوئے تھے گلے مہر و ماہ پیروں میں، گزر گیا کوئی درویش حمد گاتا ہوا، پڑے ہوئے تھے گلے مہر و ماہ پیروں میں، کیا بات، گزر گیا کوئی درویش حمد گاتا ہوا، یروشلم ہو کوئی غار ہو کہ برکت ہو، یروشلم ہو کوئی غار ہو کہ برکت ہو، میں روز کتنے زمانوں میں آتا جاتا ہوں، یروشلم ہو کوئی غار ہو کہ برکت ہو، میں روز کتنے زمانوں میں آتا جاتا ہوں، اس ایک جنم میں کئی اور بھی جنم ہے میرے، اس ایک جنم میں کئی اور بھی جنم ہے میرے، میں ایک چراغ بجھاتا ہوا جلاتا ہوا، بہت شکریہ، کیا کہنا، بڑی بھرپور شاعری ہم نے سنی اور ان کی ماشاءاللہ۔ تو اس پہ میں ایک گزارش کروں، جیسے نیچر سے میں نے بہت کچھ سیکھا، تو اسی طرح میں نے صحائف سے بڑا کچھ سیکھا، قرآن مجید سے، بائبل سے، اور جو بھی بدھا کے لیکچر سے۔ تو میرے نزدیک ایک شاعر کو، ایک شاعر صرف شاعری پڑھتا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، تو ایک شاعر کو فلسفہ پڑھنا چاہیے، سائنس پڑھنی چاہیے، صحائف پڑھنے چاہیے، تذکرہ غوثیہ پڑھنا چاہیے، کشف المحجوب پڑھنا چاہیے، کتاب و تواسین پڑھنی چاہیے، منصور بن حلاج کی، حسین بن منصور حلاج۔ تو جتنا آپ اپنے آپ کو فیڈ نہیں کریں گے تو کچھ نکلے گا نہیں۔ خصوصاً حکم نہیں پڑھنی چاہیے، اس سے بہت مشکل ہے۔ تو میرے یہاں ہجوم نجم و شجر صورتیں بناتا ہوا، یہ بہت اچھے آپ نے بہت قرآن مجید سے آیا، اس طرح بہت سی چیزیں ہیں۔ اچھی تنبیہات، نادر بہت تنبیہات آپ نے شاندار، بہت یہ وزٹ کی ہیں، بہت اچھا لگا۔ میری وہ نظم اس میں جو جس پہ اختلاف بھی، نظم پہ تو نہیں ہوا، قسم فجر دے تارے دی ایک نظم تھی زیتون دی پتی میں، تو وہ بھی میں نے قرآن پاک سے قسمیں جو کھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ تو صحائف کو پڑھنا جو ہے بہت ضروری ہے، لیکن مذہبی معاملہ نہیں ہے، آدمی کو مذہبی نہیں روحانی ہونا چاہیے۔ جو بندہ روحانی ہے وہ مذہبی ہو سکتا ہے، لیکن جو بندہ صرف مذہبی ہے وہ روحانی نہیں ہے۔
पंजाबी ने कुछ मियाँ मोहम्मद बख्श साहब की नज़र एक मैंने गज़ल की, उनसे ही वो फैज़ हासिल किया। भूल गया जैसे खुदा भी अपनी खुदाई भूल गया, उसने गिटार पे ट्यून बनाई भूल गया, जैसे खुदा भी अपनी खुदाई भूल गया, जिसने अपने हाथ काट कर बोए थे, जिसने अपने हाथ काट कर बोए थे, वो अपनी फसलों की कटाई भूल गया। और कहीं खेत की धूप में हल छोड़ आया मैं, कहीं खेत की धूप में हल छोड़ आया मैं, कहीं पे नाव बंधी बंधाई छोड़ आया, भूल गया शाम को जाते हुए नदी के पानी पर, शाम को जाते हुए नदी के पानी पर, दिन अपने पैरों की काई भूल गया, शाम को जाते हुए नदी के पानी पर, दिन अपने पैरों की काई भूल गया, रात चाक पर दिया बनाना भूल गई, क्या अच्छा, रात चाक पर दिया बनाना भूल गई, मैं भी जेब में दिया सलाई भूल गई, रात चाक पर दिया बनाना भूल गई, मैं भी जेब में दिया सलाई भूल गया, क्या बात, उसने शाल में जलता सपना बांध लिया, सब्जे पर शबनम की चटाई भूल गया, उसने इतनी बार मुझे आज़ाद किया, उसने इतनी बार मुझे आज़ाद किया, मैं फिर अपनी पहली रिहाई भूल गया, उसने इतनी बार मुझे आज़ाद किया, मैं फिर अपनी पहली रिहाई भूल गया, क्या बात, गिरती हुई मेहराब से चांद निकल आया, बहुत खूबसूरत, गिरती हुई मेहराब से चांद निकल आया, मैं अपने मलबे की खुदाई भूल गया, वाह वाह वाह, गिरती हुई क्या अच्छा है, मेहराब से क्या अच्छा चांद है। निकल आया, क्या खूबसूरत, मैं अपने मलबे की खुदाई भूल गया, वाह, मैंने अपना किस्सा खुद तरतीब दिया, एक कहानी सुनी सुनाई, वाह वाह, मैंने अपना किस्सा खुद तरतीब दिया, एक कहानी सुनी सुनाई, वाह वाह, जब गमले में पहला फूल खिला कैसर, मैं अपने घर की तन्हाई भूल गया, वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, जब गमले में पहला फूल खिला कैसर, क्या बात, मैं अपने घर की तन्हाई भूल गया। बहुत अच्छा, तो एक बस और गजल में सुनाए इरशाद, आदमी आसमां था धूल हुआ, वाह, आदमी आसमां था, धूल हुआ, धूल हुआ, फिर खुदा भी बहुत मलूल हुआ, वाह वाह, आदमी आसमां था धूल हुआ, फिर खुदा भी बहुत बहुत मलूल हुआ, बागबानों पे पहली रात उतरी, क्या कहेंगे, बागबान दूसरा चीजों से निपटे ही नहीं, जिस तरह बेले दरख्तों से निपट जाती हैं ना, तो खैर तो ये बेसाख्तापन, ये बहाव जो है, ये एक शायर के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप जैसे बातें कर रहे हैं, आपको मंजर नए नए लगते हैं, तो आपको सियाहत भी पसंद आती होगी, सैरो सियाहत, कहीं घूमने फिरने का शौक होता होगा? आपको तो सियाहत का भी शौक है कि आपको मंजर नए नए पसंद आते हैं, तो आप घूमते फिरते भी हैं? जी बहुत ज़्यादा।
پہلے نا کچھ لوگ مجھے خط لکھتے تھے، نظمیں غزلیں بھیجتے تھے کہ ہم آپ سے اصلاح چاہتے ہیں. تو میں ان کو لکھتا تھا کہ میں اصلاح نہیں کرتا، میں استاد نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو شاعری کا ایک نسخہ لکھ کے دیتا ہوں. تو اس میں ہوتا تھا فلمیں دیکھیں، میوزک سنیں، کتابیں پڑھیں، آوارگی کریں، اونچے اونچے پہاڑوں پہ چڑھیں، پہاڑ قریب نہیں تو درختوں پہ چڑھ گئے، اور بہت سے کتے جو ارد گرد بچے پھر رہے ہیں کتوں کے، ان کو گھر میں لا کے پالیں. تو وہ بہت سے لوگ پھر جواب دیتے تھے. تو ایک دو جواب مجھے یاد ہیں. کسی نے کہا کہ بڑا اچھا نسخہ آپ نے لکھا ہے، لیکن میں ہمارا کتے نہیں پال سکتا، میں درختوں پہ نہیں چڑھ سکتا. تو بس اس طرح وہ میں کرتا رہا یہ سارا. بس میرے خیال میں وائنڈ اپ کرتے ہیں. صاحب سندر نے بھی جانا ہے تو بات ہوگی ہے. تو میں صرف یہ کہوں گا کہ ایک تو شکریہ ادا کروں گا ان کا، اور صاحب سندر کی بات کریں گے. ہاں جی بے شک، لیکن آپ اس وقت سردار کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت قیمتی وقت ہے، بہت ہی یادگار وقت ٹائم ہے. نذیر قیصر صاحب ایک عہد کا نام ہے. 6 دہائیاں کم از کم انہوں نے شاعری میں گزاری، اور خاص طور پہ لاہور کا جو سینیریو ہے، وہ جو زمانہ ہے، اور وہ جو شعراء تھے جن کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا اپنے جوانی کا، لڑکپن کا، پھر اپنے ادھیڑ عمری کا. اس وقت بھی بڑے نامور شعراء میں ظاہر ہے ان کا موازنہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ ان کا ایک اپنا ویژن ہے جو کہ شاعری کے حوالے سے. تو یہ بہت قیمتی باتیں ہیں. اگر آپ سب اس بات کی قیمت کا اندازہ کریں تو یہ بہت قیمتی باتیں تھیں. بہت قیمتی وقت ہے کہ یہ یہاں پر ہیں، اور ہم اسلام آباد حلقے کے لیے بھی بہت بڑا اعزاز ہے کہ یہاں پر آئے، اور ہمیں یہ شرف حاصل ہوا کہ ہم نے آپ کے ساتھ ایک نشست کی، اور یہ بات ہمارے کریڈٹ میں رہے گی، اور ہمارے لیے بڑے گرو کی بات ہے، بہت فخر کی بات ہے. تو میں تو شکریہ ادا کروں گا آپ کا کہ آپ آئے اور اتنی قیمتی باتیں کی، اتنا خوبصورت وقت گزارا ہمارے ساتھ. صاحب صدر ہمارے فکشن کے بہت اچھے ناول کے، افسانے کے، اور عالمی ادب کا بہت اچھا ان کا ویژن ہے، اور تراجم کیے. صحافی بڑے پائے کے صحافی ہیں یہ، انٹرنیشنل پائے کے صحافی، بی بی سی میں کام کیا، اور بہت سے اس وقت بھی اہم اردو ٹاک کس میں کر رہے ہیں، سوری انڈیپینڈنٹ میں ہیں یہ. تو سر بہت ان کا بھی شاعری کے بارے میں بہت اچھا نقطہ نظر ہوتا ہے. تو ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے کہ بتائیں ہمیں کچھ آج کے پروگرام کو. نہیں، بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے اسلام آباد میں اور ہمارے درمیان موجود ہیں. تو میرا ان سے جو ایک ناطہ یا رشتہ ہے وہ آپ کو شاید یاد ہوگا، جاوید شاہین نے ایک کتاب مرتب کی تھی 8 غزل کو. تو وہ میں فرسٹ ایئر میں پڑھتا تھا، وہ مجھے کہیں سے مل گئی. تو اس میں پہلی بار آپ کا نام میں نے دیکھا، اور اس سے پہلے ہم میر کو، غالب کو، مصطفی کو، اقبال کو، اس سے شعراء کو پڑھا کرتے تھے. تو وہ جب میں نے پہلی بار وہ کتاب پڑھی تو اس کا تاثر اور وہ کتاب دونوں آج تک میرے پاس موجود ہیں. تو وہ آپ کی کئی غزلیں اس میں زبانی بھی یاد ہوگی. تو آپ کی جو دیکھنے کا نقطہ نظر ہے چیزوں کو اور فطرت کو، جیسے بات ہوئی اس پہ، تو وہ جو آپ نے بچے کی حیرت کی بات کی، تو آپ کا سوال تھا کہ آپ کو سیاحت کا شوق ہے، دور ادھر جانے کا شوق ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ کا جو نقطہ نظر ہے چیزوں کو دیکھنے کا اور محسوس کرنے کا، تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں. آپ کو ہر منظر جو ہے وہ ہر بار نیا لگتا ہوگا. تو بورخیز کا ایک افسانہ ہے، فیونس کا حافظہ اس کا نام ہے. اس میں ایک کردار ہے جو کہ جس کی ایک طرح سے فوٹوگرافک اس کی میموری ہوتی ہے، اور وہ ہر چیز کو تمام تر اس کی تفصیل اور جزیات کے ساتھ اس کو یاد رکھتا ہے. تو وہ کوئی بھی منظر ہے تو وہ بیٹھا ہوا مطلب گھنٹوں تک اس کو دیکھتا رہتا ہے، اور وہ اس کے ذہن میں وہ ساری چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں. تو اس کو جیسے آسمان کے اوپر بادل ہیں، تو بادل گزر رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر سے وہ اس کو ہر چیز یاد رہتی ہے کہ 1 منٹ پہلے اس کی کیا شیپ تھی، کیا رنگ تھے، روشنی کا زاویہ کیا تھا، ان کے اوپر شعائیں جو ہیں وہ کس طرح سے منعکس ہو رہی تھیں. تو اس میں سے وہ اتنا حظ کشید کر رہا تھا صرف بادلوں کے گزرنے سے.
جیسے کوئی بڑا کوئی ناول پڑھ رہا ہے یا کوئی فلم ہم لوگ دیکھتے ہیں، تو میرے خیال سے آپ کا بھی اسی طرح کا دنیا کو اور فطرت کو دیکھنے کا انداز ہے کہ آپ کو کبھی بوریت اس طرح سے آپ کو محسوس نہیں ہوتی ہوگی کہ کسی منظر کو آپ دیکھیں تو ہر بار وہ نیا ہوتا ہے، اس کا مطلب روشنی، وقت اور وہ موسم بدل جاتے ہیں، تو آپ کو کبھی وہ محسوس نہیں ہوتا ہوگا کہ ایک ہی چیز کو دوبارہ دیکھیں. تو یہ میرے خیال سے بڑا ہی فریش اینگل ہے. تو آپ کی جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ آپ کی شاعری کی نشو و نما 60 کی دہائی میں ہوئی، تو وہ بڑا ایکسپیریمنٹیشن کا دور تھا اور مختلف شعراء جو تھے، جیسے ظفر اقبال کی آپ نے بات کی، وہ ایک سائڈ بھی چلے گئے، لیکن دوسرے بڑے اچھے اسی زمانے میں شاعر سامنے آئے جن میں آپ نے ناصر کاظمی کا ذکر کیا اور آپ کی شاعری پہ بھی اثر بھی نظر آتا ہے ان کا، لیکن راستہ آپ نے الگ سے نکالا. مدیر نیازی کسی اور طرف چلے گئے. تو میرے خیال سے یہ بہت ہی پروڈکٹیو اور بہت ہی زرخیز دور تھا 50 اور 60 کی دہائی کہ مد شکیب بھی اس میں ہمارے سامنے آیا اور کئی اقبال ساجد جی اور متعدد، اور جن کا اپنا سب کا اپنا انوکھا اور نرالا رنگ ہے. تو اتنے زیادہ لوگوں میں آپ نے بالکل اپنی راہ جو ہے وہ الگ نکالی اور آپ نے بتایا بھی، ایکسپلین بھی کیا اور اپنی شاعری بھی سنائی، اور اس سے ہمیں محسوس بھی ہوا کہ واقعی آپ جو ہیں وہ اس میں سے اور اپنے آپ کو نکال لینا اتنے بڑے بڑے لوگوں میں سے اور مختلف رنگوں کے شاعر، تو وہ ایک بڑا میرے خیال سے کمال کی بات ہے. اور ایک بار پھر حلقہ باغ ذوق اسلام آباد کی طرف سے اور یہاں پہ حاضرین کی طرف سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے درمیان آئے اور اپنے خیالات سے ہمیں مستفید کیا اور اتنی خوبصورت شاعری سنائی. تو ایک بار پھر شکریہ. آپ کا بہت شکریہ حلقے کا، فرید الرحمان صاحب کا، آپ کا خاص طور سے آپ نے اتنی خوبصورت گفتگو کی میرے بارے میں، یہ میرے لیے بڑا آنر ہے. اور تمام دوستوں کا بھی جو آج کی شام یہاں، اور ڈاکٹر صاحب کا جو مضمون پڑھا انہوں نے بڑا خوبصورت اور بڑے میرے مطابق ہی آپ دوستوں نے سوال کیے، یہ بھی بہت میرے لیے خوبصورت عمل تھا اس کا جواب دینا. تو بہت شکریہ. اللہ سلامت رکھے.